ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر آپ کو نوازے تو آپ اللہ کی مخلوق کو نوازیں، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے علم کی صورت میں ہو۔ مفصل روشنی، مفصل پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کی ذات سے دوسروں کو اگر آپ نفع پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر آپ کو نوازے تو آپ اللہ کی مخلوق کو نوازیں، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے علم کی صورت میں ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود الحسن۔ ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک شہر سے ہے، لیکن عرصہ دراز سے وفاقی دارالحکومت کے ساتھ بنی گالہ ہے، جس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، جس کو پہچان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمود الحسن یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مفصل روشنی، مفصل پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کی ذات سے دوسروں کو اگر آپ نفع پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازے گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، زمین و آسمان کے کلابے میں نے نہیں ملائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ پاکستان کی عوام تک، اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ میرا نام محمود الحسن، میں آپٹومیٹری میں نے کی ہوئی ہے، بیسیکلی ویژن اسپیشلسٹ فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ میں آنکھوں کے شعبے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ پورے ہاسپٹل کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی فاؤنڈیشن کو بھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اسپیشلائزیشن آئی سرجن ہیں، آپ ٹھیک ہے؟ بنی گالہ میں ہی آپ کو یہ کلینک، آپ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈگری پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔ لوگ ڈگریاں کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، آپ عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جذبہ، یہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ انسانوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پورا کر سکیں۔ جب کھانا نہیں پورا کر سکتے تو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں گے؟ میں کوئی بڑی فیملی سے بلانگ کرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی کسی امیر گھرانے کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں ایک بڑی ہی غریب، آپ مڈل سے بھی نیچے والے طبقے کو لے سکتے ہیں، اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس وقت بھی شاید آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو میرا ہاسپٹل اس سے کئی گنا اچھا ہوگا۔ میں اپنے گھر ایک سال واپس نہیں جاتا ہوں صرف انسانیت کی خدمت کے لیے۔ میں نے وہ تمام مشکلات جو آج لوگوں کی دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں نے سہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی تعلیم کے دوران، میں بڑا ایک خود سیلف انسان تھا، میں چاہتا تھا کہ جو بھی کروں میں خود کروں، تو میں نے ہوٹل پہ کام بھی کیا ہوا ہے۔ میری زندگی اور میری ڈائری میں یہ تمام چیزیں مینشن ہیں اور میری کیمرے میں بھی یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہیں۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے دوران اپنے صبح یونیورسٹی پڑھتا تھا، شام کو اپنی یونیورسٹی کا پریکٹیکل سیکھنے جاتا تھا اور رات کو تھوڑے ٹائم کے لیے ایک جگہ پہ جاب بھی کرتا تھا۔ اسلام آباد کے بڑے ہوٹلز پہ جا کے میں نے سی ویز بھی جمع کروائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے پاس رات کے ٹائم میں برتن دھونے کے لیے بھی جگہ ہے تو مجھے رکھ لیں۔ اس کی وجہ 2 تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو تنگ کروں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ میری زندگی میں ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے میری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ انسان غریب تو بہت تھا لیکن دل کا بہت امیر تھا۔ وہ جب بھی کہتا تھا مجھے کہ اللہ نے اگر مجھے دیا تو میں فلاں انسان کو عمرہ کرواؤں گا۔ کیوں کرواؤ گے؟ کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے اندر دل کے اندر محبت ہے مدینہ پاک کی، مکہ مکرمہ کی۔ وہ مجھے تبلیغ پہ لے کے گیا۔ پھر میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں کسی ایک انسان کی خدمت کے لیے اپنا اہم کردار ادا کروں گا۔ میں یونیورسٹی میں ہی کسی کی فیس بھرانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا تو کسی کو راشن پرووائڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے خود مختار بھی بنا دے اور میرا اپنا کوئی ایسا ادارہ بنا کہ جہاں تک، جب تک میرے اندر سانس ہے، میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ ادارہ دیا، شہین میڈیکل کمپلیکس، جس کا میں خود آنر ہوں۔ حسن خدمت فاؤنڈیشن اس کے اندر آنکھوں کا فری علاج کر رہی ہے، بچوں کا فری علاج ہو رہا ہے، گائنی کا فری علاج ہو رہا ہے، نارمل ڈلیوریز فری ہو رہی ہیں۔ ہم نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، آئیے اپنا علاج کروائیے،
ایسے بھرپور طریقے سے علاج ہوگا آپ کا یہاں پہ کہ یہاں پر علاج کروانے کے بعد آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں میں مفت کروا کے آ رہا ہوں یا پیسے بھر کے آ رہا ہوں. لیکن حالات اس قدر مشکل ہوتے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی میں خود تھک جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور شکوہ بھی کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ میں تیری انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہوں, تو ہی میری غیبی مدد کر تاکہ میں اس کام کو روکوں نہ. آپ دنیا میں جتنے بھی کام کر لیں لیکن انسانیت کا وہ واحد کام ہے کہ جب آپ دنیا فانی سے چلے جائیں گے آپ کو احساس تب ہوگا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, آپ کے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہوگا. میں ایک گنہگار شخص ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ کسی ایک انسان کی دعا مجھے جنت میں ضرور لے کے جائے گی. اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک اس کام میں کامیاب کرے جب تک میرے دل کے اندر انسانیت کی خدمت اور ایمانداری ہے. جو ہی میرے اندر لالچ آئے اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے بالکل دور کر دے. یقین کیجیے گا, میں اکثر جب انٹرویو کرتا ہوں تو جب کوئی سوال کا جواب دیتا ہے تو لمبا کر دیتا ہے نا, تو میں انٹرپٹ کر دیتا ہوں. یہ واحد پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب کی میں باتیں سن رہا ہوں اور دل سے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میرے پاکستان نے, اللہ رب العزت کی ذات نے اس دھرتی کو بڑے مخیر حضرات سے نوازا ہے. میں ایک کا نام نہیں دوں گا, ہزاروں کی لسٹ سامنے پڑی ہے, اور پاکستان میں بہت ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر محمود الحسن سے رابطہ لازمی قائم کریں. ڈاکٹر صاحب, اگر اس کار خیر میں کوئی حصہ ڈالنا چاہے تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ قائم کرے؟ اس کار خیر میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے, ہم کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی کیش کی صورت میں دے. ہمارے پاس جو مشینری نہیں ہے وہ مشینری ہمیں ڈونیٹ کر دیں. جو ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے وہ میڈیسن ہمیں ڈونیٹ کر دیں, منتھلی میڈیسن ڈونیٹ کر دیں. ہمارے اس وقت ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ الیکٹریسٹی بل کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 60-70 ہزار روپے اس مد میں چلا جاتا ہے, کسی طرح اگر کوئی سولر لگوا کے دینا چاہتے ہیں وہ لگوا دے تاکہ وہ 60-70 ہزار روپیہ جو ہے بچت ہو جائے. ڈاکٹر صاحب 12 بندوں کا سٹاف بھی ہے, کہاں سے تنخواہیں ادا کرتے ہیں؟ اچھا, تنخواہوں کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد شکر گزار ہوں. اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس وجہ سے یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا کہ میں نے اس کو تنخواہ نہیں دی. میں 2-3 مہینے اپنے سٹاف کو تنخواہ نہیں دے پاتا. میں ان کو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے 5-5, 10-10 ہزار روپے کر کے دیتا ہوں. جو ہی کماتا ہوں ان میں سے ان کو دے دیتا ہوں. انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اس بات کا کہ ہمیں تنخواہیں ہمارے ٹائم پہ دی جائیں اور پوری دی جائیں, بلکہ وہ مجھے یہی ہمیشہ کہتی ہیں کہ سر آپ قدم بڑھائیں, مشکل جتنے بھی حالات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ سے کوئی رابطہ قائم کرنا چاہے تو موبائل نمبر میں اناؤنس کر سکتا ہوں یا آپ خود ہی بتائیں؟ بالکل, اگر ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو 0307-061-3780 پر واٹس ایپ ہمیں میسیج بھیج سکتا ہے. اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے 03032218-361. میرا نام محمود الحسن ہے, یہ مجھے ہی کال آئیں گی. دونوں نمبر میرے ہیں, آپ کسی بھی طرح رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ خود بھی یہاں پر وزٹ کرنا چاہیں, بہت آسان اس کا ایڈریس ہے, مین ہل ویو روڈ نیئر عمران خان چوک, نارتھ بنی گالا, سنجلیاں, اسلام آباد. تو یہ ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آلریڈی کانٹیکٹ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. میں پھر بھی ایک بار اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں, 0307-061-3780, 0307-061378. اس کار خیر میں حصہ لازمی ڈالیے گا. ہمت مرداں مدد خدا. پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی, بنی گالا, اسلام آباد.